اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک غزوہ بدر بھی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو شکست دی تھی۔ یہ شکست ایک ایسی شکست تھی جس نے دنیا کی تاریخ کو ہی بدل دیا۔ غزوہ بدر کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان، شجاعت اور فتح کی ہے۔ ہم آپ کو اس عظیم واقعے کی کہانی سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ بدر کیسے پیش آیا اور اس کے کیا نتائج ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے دلوں میں جذبہ پیدا کرے گی، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو یہ سبق دے گی کہ ایمان اور شجاعت سے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسا غزوہ ہے جسے غزوہ اولی یا غزوہ کبری دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ اولا کیا ہے، اور آپ کو غزوہ بدر میں اصحاب کی شرکت، ان کی تیاریوں اور تمام تر تفصیلات سے اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ ہم اس غزوہ کی قدم قدم کی دلچسپ اور ایمان افروز روداد تفصیل سے آپ کو سنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین، ایک قول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد، یعنی جن میں آپ نے خود بانفس نفیس شرکت فرمائی تھی، 27 ہے۔ ان میں سے وہ غزوے جن میں قتل و قتال ہوا ہے 9 ہیں، یعنی جن میں آپ کے صحابہ نے جان بازی اور سرفروشی کی ہے ان کی تعداد 9 ہے، جن میں غزوہ بدر کبری، جن میں غزوہ احد، غزوہ بنی مستلق، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین اور طائف شامل ہیں۔ واضح رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک بغیر جنگ اور قتل و قتال کے اسلام کی طرف تبلیغ فرماتے رہے۔ حالانکہ مکہ میں عرب اور مدینہ میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو شدید تکلیفیں پہنچاتے رہے، مگر چونکہ آپ کو حق تعالیٰ نے لوگوں کو صرف ڈرانے اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا، تلوار اٹھانے کا نہیں، اس لیے آپ ان تکلیفوں پر صبر فرماتے رہے اور ان کو ڈراتے رہے، جس کی بنیاد حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان سے مت الجھو اور یہ کہ صبر سے کام لیں۔ اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اکثر آپ کے صحابہ آپ کے پاس اس حالت میں آتے کہ کفار کے ہاتھوں پٹ کر اور زخم کھائے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے، صبر کرو کیونکہ مجھے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ پھر جب ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھ گئی اور وہ ایک طاقتور فرقہ بن گئے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رچ بس گئی، اور دوسری طرف مشرکین اپنے کفر پر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو مشرکوں سے جنگ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو۔ اس طرح ایک غزوہ جس کا نام صفوان ہے، اور اسی غزوہ کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے، اس کو انجام دیا گیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس تشریف لائے تو آپ مدینہ میں چند راتوں سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس قیام کی مدت 10 رات بھی نہیں ہوئی کہ آپ کو پھر ایک مہم پیش آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرظ ابن جعفر فہری کی سرکوبی کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی چراگاہوں اور مویشیوں پر حملہ کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ ایک وادی میں پہنچے جس کا نام صفوان تھا۔ یہ وادی بدر کی طرف سے اس کے قریب ہے، اسی وجہ سے غزوہ کو بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی حضرت قرظ کو نہ پا سکے کیونکہ وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں زید بن حارثہ کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور اسلامی
اسلامی جھنڈا جو سفید رنگ کا تھا حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں تھا۔ ناظرین، ایک ایسا شخص تھا جو شام سے آتے ہوئے حجاز کی سرزمین کے قریب پہنچتا تو جاسوسوں کے ذریعے راستے کی خبریں معلوم کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر کی وجہ سے راہ میں جو بھی سوار ملتا اس سے حالات معلوم کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ایک شخص ملا تھا جس نے اسے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی میں اس کے قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ میں اس قافلے کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ معظم کے ذریعے قریش کو خبر دینے کا منصوبہ سن کر ابو سفیان بہت خوفزدہ ہوا، اور اس نے ایک شخص زمزم ابن عمرو غفاری سے اجرت پر معاملہ کر کے اس کو مکہ جانے پر تیار کیا۔ اس شخص یعنی زمزم کے اسلام کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے کہ آیا اس نے اسلام قبول کیا تھا، البتہ جو زمزم صحابہ میں شمار ہیں وہ زمزم ابن عمر خزائی ہیں۔ غرض ابو سفیان نے زمزم سے کہا کہ وہ مکہ جائے اور اپنے اونٹ کے کان کاٹ دے، کجا وہ الٹا کرے اور اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑے اور اس حالت میں مکہ میں داخل ہو، وہاں وہ قریش کو جنگ پر چلنے کے لیے تیار کرے اور انہیں بتلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قافلے پر اپنے صحابہ کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ زمزم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر زمزم کے مکہ پہنچنے سے 3 رات پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ اس عاتکہ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس نے ایک ڈرونا خواب دیکھا جس سے یہ سخت گھبرائی، اور اس نے اپنے بھائی عباس ابن مطلب کے پاس آدمی بھیج کر انہیں بلا لیا اور ان سے کہا کہ بھائی، خدا کی قسم میں نے رات ایک نہایت وحشت ناک خواب دیکھا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید تمہاری قوم پر کوئی بڑی تباہی اور مصیبت آنے والی ہے، اس لیے جو کچھ میں بتلاؤں اس کو پوشیدہ رکھنا۔ ایک روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ عاتکہ نے حضرت عباس سے کہا کہ جب تک تم مجھ سے یہ عہد نہیں کرو گے کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، اس وقت تک میں تمہیں نہیں بتلاؤں گی، کیونکہ ان لوگوں نے یعنی قریشی مشرکوں نے یہ بات سن لی تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس نے اس سے عہد کیا اور پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے، یہاں تک کہ وہ ابتہ میں آ کر رکا، یعنی جو محسب اور مکہ کے درمیان ہے، وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگو اے آل ازر، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ علامہ بیتی نے آل غمدر یعنی 3 کے پیش کے ساتھ لکھا ہے، یعنی اگر تم لوگ مدد کو نہیں آتے تو تم غدار ہو۔ غرض اس کے بعد عاتکہ نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ آنے والا وہاں سے چل کر مسجد حرام میں داخل ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ ابھی لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے کہ وہ شخص اچانک اپنے اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا اور وہاں سے وہ پوری طاقت سے پکارا۔ اس کے بعد وہ شخص ابو قیس پہاڑ پر نظر آیا اور وہاں سے بھی وہ اسی طرح سے پکار اٹھا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا جو وہاں سے لڑھکتے جب پہاڑ کے دامن تک پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر اور مکان ایسا نہیں رہا جس میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ خواب سن کر حضرت عباس نے عاتکہ سے کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت عجیب خواب ہے، تم خود بھی اس کو پوشیدہ رکھو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عباس یہاں سے نکلے تو راستے میں ان کو ولید بن عقبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس نے خواب اس سے بیان کر دیا اور اس سے وعدہ لیا
کہ وہ کسی سے نہیں کہے گا۔ ولید نے جا کر یہ ساری بات اپنے بیٹے عتبہ ابن ولید سے بتلا دی، اور اس طرح یہ خواب ایک سے دوسرے تک پہنچنے لگا اور یہ بات سب میں عام ہو گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اگلے دن میں صبح کو طواف کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ حرم میں ابو جہل ابن حشام قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا اسی خواب کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ ابو الفضل، جب تم طواف سے فارغ ہو تو ذرا میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں طواف کر کے اس کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ ابو الفضل، تم میں سے اس نبیہ کا ظہور کب ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ عاتقہ کے خواب کے متعلق کہہ رہا ہوں میں نے کہا اس نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اس پر وہ بولا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم اس سے زیادہ آخر اور کیا چاہتے ہو؟ تمہارے خاندان کے مرد تو نبی ہوتے ہیں، اب عورتیں بھی نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں ہے، اے بنی ہاشم، کیا اتنا ہی تمہیں کافی نہیں تھا کہ تمہارے مرد جھوٹ بولتے ہیں، اب عورتیں بھی جھوٹ گھڑنے لگیں؟ پھر ابو جہل بولا کہ عاتقہ کہتی ہیں کہ اس نے خواب میں اس آنے والے شخص کو یہ کہتے سنا کہ 3 دن کے اندر جنگ کو چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ہم 3 دن تک انتظار کریں گے، اگر جو کچھ عاتقہ کہہ رہی ہے سچ ہے تو 3 دن بعد یہ واقعہ ثابت ہو جائے گا، اور اگر 3 دن گزرتے اور اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئی تو ہم تمہارے خلاف ایک تحریر لکھ کر لٹکا دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس کے سوا اس سے کچھ نہیں کہا کہ عاتقہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اور اس واقعے سے انکار کرتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس ابو جہل سے کہنے لگے کہ او بزدل، عیبدار ہیجڑے، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا تو خود اور تیرا سارا گھرانہ ہے؟ اس پر وہاں جو دوسرے لوگ جمع تھے انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ اے ابو الفضل، تم ہرگز بے عقل اور سٹھیائے ہوئے نہیں ہو۔ خواتین بنی ہاشم میں ابو جہل کے خلاف غصہ اور اس راز کے کھولنے پر حضرت عباس کو ان کی بہن عاتقہ نے سخت اذیتیں پہنچائیں۔ عباس کہتے ہیں کہ شام کو بنی عبد المطلب کی ساری ہی عورتیں ایک ایک کر کے میرے پاس آئیں اور ہر ایک ابو جہل کی اس بکواس پر غصے کی وجہ سے مجھے ملامت کرتے ہوئے یہ کہتی تھیں کہ تم نے آخر اس خبیث کی یہ بات کیسے برداشت کر لی کہ وہ تمہارے خاندان کے مردوں کی بجائے تمہارے خاندان کے مردوں کی ابجوئی کرتا ہے، اور پھر اس نے عورتوں کو بھی نہ بخشا بلکہ ان کے متعلق بھی زبان درازی کی اور تم سنتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں غیرت ہی نہیں ہے جو تم یہ باتیں سن کر آ گئے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یقیناً میں اس سے لڑوں گا، اور اگر اس نے دوبارہ ایسی بات کہی تو میں اس سے خون ریزی کروں گا۔ آخر عاتقہ کے خواب کا 3را دن آ گیا ہے۔ میں سخت غصے میں تھا کہ اس وقت میں نے اس معاملے کو کیوں ٹال دیا، اور چاہتا تھا کہ پھر کوئی بہانہ مل جائے۔ چنانچہ میں اسی حالت میں حرم میں داخل ہوا جہاں میں نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ خدا کی قسم میں اس ارادے سے اس کی طرف بڑھا کہ اسے الجھا تاکہ وہ وہی باتیں ایک بار پھر کہہ دے اور میں اس پر حملہ کر دوں، مگر میں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا حرم کے دروازے کی طرف جھپٹا۔ میں سوچنے لگا کہ کم بخت پر خدا کی لعنت ہوئی، شاید یہ مجھ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے، مگر فوراً ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی آواز سن کر خوفزدہ ہو رہا ہے جو میں اب تک نہیں سن سکا تھا۔ وہ زمزم ابن عامر کی آواز سن رہا تھا کہ جو پکار رہا تھا۔ وہ اپنے اونٹ پر کھڑا تھا جس کے کان کٹے ہوئے تھے اور اس نے اپنی قمیض پھاڑ رکھی تھی۔ اس حالت میں وہ چیخ کر فریاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے گروہ قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا جو مال اور دولت ابو سفیان لے آ رہا تھا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو نہیں پا سکو گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میری توجہ ابو جہل کی طرف سے ہٹ گئی، اور اس معاملے کی وجہ سے اب لوگوں نے جلدی جلدی جنگ کی تیاری شروع کی۔ وہ سب بے حد گھبرائے ہوئے تھے، اور عاتقہ کے خواب کی وجہ سے
سب خوفزدہ ہو رہے تھے۔ ایک روایت ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجارتی قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے کی طرح ثابت ہوگا؟ خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے گا یہ ویسا نہیں ہے۔ اس تجارتی قافلے میں تمام قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، اور قریش میں سے یا تو وہ لوگ تھے جو اس قافلے میں خود گئے تھے، اور یا وہ تھے کہ جنہوں نے مال دوسرے کے سپرد کر کے اس کو بھیجا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ بڑی مستعدی کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور مالی طور پر مضبوط لوگوں نے کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کر کے ان کو چلنے پر آمادہ کیا۔ بڑے بڑے قریشی سردار لوگوں کو کوچ کرنے کے لیے اکسانے میں لگ گئے۔ سہل ابن عمرو نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اے آل غالب، کیا تم اس کو برداشت کر لوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یثرب کے بے دین ساتھی تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلنے کے سلسلے میں تم میں سے جس کو مال کی ضرورت ہو تو میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح قریشی سرداروں میں سے سوائے ابو لہب کے کوئی ایسا نہیں رہا جو جنگ کو جانے کے لیے تیار نہ ہو گیا ہو، مگر ابو لہب عاتکہ کے خواب کی وجہ سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا تھا کہ عاتکہ کا خواب بالکل سچا خواب ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب نے خود جانے کی بجائے عاص ابن ہشام ابن مغیرہ سے 4000 درہم میں معاملہ کیا کہ اس کی طرف سے وہ جنگ میں چلا جائے۔ ابو لہب کے 4000 درہم عاص پر قرض تھے۔ ابو لہب نے اس رقم کے بدلے میں اس سے معاملہ کر لیا تھا۔ ابو لہب نے اس سے کہا کہ تم جنگ کے لیے چلے جاؤ اور اس کے بدلے میں میرا قرض جو تمہارے ذمے ہے وہ میں چھوڑتا ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاص کے ذمے ابو لہب کے قرض کی یہ رقم سود کی رقم تھی۔ عاص نے اپنی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے ابو لہب سے روپیہ قرض لیا تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ابو لہب نے 4000 سود در سود پر اس سے معاملہ کیا تھا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور یہ دونوں جو کھیلا کرتے تھے، اس جنگ کے موقع پر ابو لہب نے اس بات پر عاص کے ساتھ جوا کھیلا کہ اگر عاص ہار جائے تو وہ ابو لہب کی فرما برداری اور اطاعت کیا کرے۔ چنانچہ جوئے میں ابو لہب جیت گیا۔ اب ابو لہب نے اس پر تقاضا کر کے اس کو تنگ کرنا شروع کیا۔ پھر عاص نے دوبارہ وہی جوا کھیلا، مگر اس دفعہ بھی ابو لہب جیت گیا۔ چنانچہ اس نے عاص کو اپنی جگہ جنگ بدر میں بھیج دیا۔ اس عاص ابن ہشام کو غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس جنگ کے لیے قریشی سردار ہر شخص کو لے جانے کے لیے تقاضا کر رہے تھے۔ امیہ ابن خلف نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بوڑھا بھی تھا اور بے حد موٹا اور بھاری بدن کا تھا۔ یہ اپنی ایک مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس عتبہ ابن محیط آیا جس کے ہاتھ میں بخوردان تھا اور اس میں بخورات تھے، یعنی جن سے عورتیں دھونی دیا کرتی ہیں۔ عقبہ نے وہ بخوردان امیہ کے سامنے لا کر رکھا اور کہنے لگا کہ اے ابو علی، ذرا دھونی دے دو کیونکہ تم بھی تو عورتوں ہی کی صنف سے تعلق رکھتے ہو۔ امیہ نے کہا کہ خدا تمہارا اور اس بخوردان کا ناس کرے۔ جیسا کہ فتح الباری میں یہ ہے کہ عتبہ ابن محیط ایک نہایت بدتمیز اور منہ پھٹ آدمی تھا، اور ابو جہل نے ہی اس کو اس کام پر متعین کر لیا تھا کہ جو لوگ جنگ میں جانے سے پہلو بچائیں ان کو یہ شرمندہ کرے اور غیرت دلائے۔ ایک روایت میں ہے کہ امیہ کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو صفوان، تم وادی کے سرداروں میں سے ہو۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ تم وادی کے معزز لوگوں میں سے ہو، اگر لوگوں نے تمہیں جنگ سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رک جائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ ضرور چلو، چاہے 1-2 دن کے سفر تک ہی ساتھ چلو، اس کے بعد واپس آ جانا۔ ان دونوں کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ عتبہ بھی امیہ کے پاس گیا اور ابو جہل بھی گیا، چنانچہ امیہ بھی ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔
امیہ کے جنگ سے پہلو بچانے کا سبب یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ وہ مکہ میں امیہ کے یہاں آ کر ٹھہرے، کیونکہ جب یہ امیہ تجارت کے سلسلے میں شام جایا کرتا تھا تو مدینہ میں حضرت سعد ابن معاذ کے یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہاں حضرت سعد نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے اس کا خیال رکھنا کہ جب بھی حرم خالی ہو تو مجھے بتانا، ممکن ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امیہ نے کہا کہ ذرا انتظار کرو، جب دوپہر ہو جائے گی اور لوگ غافل ہو جائیں گے تو چل کر طواف کر لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کے قریب امیہ حضرت سعد کو لے کر حرم میں آیا۔ ابھی حضرت سعد طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ طواف کرنے والا کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا کہ میں سعد ابن معاذ ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ تم اپنے اتنے اطمینان کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تم لوگوں نے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی کیے بیٹھے ہو کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کرو گے۔ خدا کی قسم، اگر تو ابو صفوان یعنی امیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو زندہ بچ کر اپنے گھر والوں کے پاس نہ جا سکتا۔ اس پر ان دونوں میں تیز کلامی اور جھگڑا ہونے لگا۔ حضرت سعد بہت زور زور سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تجھے اس چیز سے روک دوں گا جو تیرے لیے اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی۔ میں تجھے مدینہ سے گزرنے سے روک دوں گا، جہاں سے ہو کر تم لوگ تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو۔ ناظرین، حضرت سعد چونکہ بہت بلند آواز سے بول رہے تھے، اس لیے امیہ انہیں بار بار روکتا تھا کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے سامنے اتنا زور سے مت چیخو، کیونکہ وہ وادی کے لوگوں کا سردار ہے۔ وہ بار بار حضرت سعد کو خاموش کرنے لگا۔ حضرت سعد نے امیہ سے کہا کہ تم بھی سن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ امیہ نے گھبرا کر پوچھا کہ مجھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ امیہ نے کہا کہ مکہ ہی میں؟ حضرت سعد نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر امیہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ امیہ اس خبر پر اتنا بدحواس ہو گیا کہ پاجامے میں اس کا پیشاب نکلنے لگا۔ وہ گھبرایا ہوا گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا کہ معلوم ہے میرے زبیر بھائی یعنی سعد ابن معاذ نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ تو امیہ نے بتلایا کہ اس کے دعوے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ امیہ کی بیوی بولی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب ابو سفیان کا قاصد مکہ آیا اور اس نے چیخ چیخ کر قافلے پر حملے کی اطلاع دی اور لوگوں نے جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو امیہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا وہ بات بھول گئے جو تمہارے بھائی نے تم سے کہی تھی؟ امیہ نے کہا کہ تب تو میں اس موقع پر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا، بلکہ حلف اٹھا کر قسم کھائی کہ میں مکہ سے باہر ہرگز نہیں نکلوں گا۔ پھر عقبہ اور ابو جہل نے آ کر اس کو شرم دلائی اور اصرار کیا تو وہ یہ فیصلہ کر کے چلنے پر تیار ہو گیا کہ میں راستے میں سے لوٹ آؤں گا۔ جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قتل کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قتل کا سبب بنیں گے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے امیہ کے بھائی ابی ابن خلف کے کسی کو خود قتل نہیں کیا، اس کو غزوہ احد میں قتل کیا گیا تھا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیہ کے قتل کا سبب تھے۔ کتاب امتع میں ہے کہ امیہ ابن خلاف مقتبہ اور شعب ابن رابعہ، زمعہ ابن اسود اور حکیم ابن حزام نے تیروں کے ذریعے پانسا ڈالا تھا، جس میں انکار والا تیر نکلا تھا کہ
کہ یہ لوگ جنگ میں نہ جائیں، یعنی وہ تیر نکلا تھا جس پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ مت کرو۔ لہٰذا ان سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں جائیں گے، مگر پھر ان کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے انہیں لے جانے پر اصرار کر لیا۔ اس سلسلے میں عقبہ ابن محیط اور نضر ابن حرث نے ابو جہل کا ساتھ دیا اور ان لوگوں پر ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آقاؤں عقبہ اور شعبہ ابن ربیعہ سے کہا تھا کہ خدا کی قسم آپ دونوں جنگ میں نہیں بلکہ اپنی قتل گاہ میں جا رہے ہیں۔ اس پر ان دونوں نے جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ابو جہل کا اصرار اتنا بڑھا کہ یہ دونوں اس نیت سے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے کہ راہ میں سے واپس آ جائیں گے۔ قریش کے لوگ 3 دن میں اور ایک قول کے مطابق 2 دن میں اپنی تیاریوں سے فارغ ہو گئے اور اب انہوں نے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لشکر کی تعداد 950 تھی۔ ایک قول ہے کہ 1000 تھی۔ ان کے ساتھ 100 گھوڑے تھے جن کے سوار زرہ پوش، نیز ان کے علاوہ 100 پیدل زرہ پوش تھے۔ یہ لوگ جلدی کی وجہ سے سخت اور دشوار گزار راستوں کی پرواہ کیے بغیر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ گانے بجانے والیاں بھی تھیں جو دف بجا بجا کر ایسے گانے گا رہی تھیں جن میں مسلمانوں کی ہجو اور برائی کی گئی تھی۔ غرض اس روانگی کے وقت ان کو بنی کنانا کی طرف سے بھی اندیشہ تھا کہ کہیں وہ پیچھے سے آ کر ان پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ قریش اور بنی کنانا کے درمیان سخت دشمنی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریشیوں نے ایک دفعہ بنی کنانا کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح بنی کنانا نے بھی قریش کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک قریشی نوجوان جو نہایت حسین اور خوبصورت اور بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھا، اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں نکلا۔ اس کا گزر بنی کنانا کے علاقے میں بھی ہوا۔ وہاں بنی کنانا کا سردار عامر ابن خلوج بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس قریشی نوجوان کو دیکھا تو یہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ لڑکے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ اس کے بعد جب یہ نوجوان وہاں سے واپس ہونے لگا تو عامر نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا قریش کے ذمے تمہارا کوئی خون نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک ہے۔ عامر نے ان لوگوں کو ابھار دیا اور انہوں نے اس نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد بنی کنانا نے قریش سے یہ کہہ دیا کہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو ہم پر چڑھ دوڑنے کا کوئی موق نہیں ہے۔ اس کو قریش نے بھی مان لیا۔ ہاں، ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اتفاق سے ایک مرتبہ مقتول شخص کے بھائی کو مرزہران کے مقام پر عامر مل گیا۔ اس نے فوراً تلوار بلند کر کے عامر پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے اس کی تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد رات کے وقت حرم میں قریش نے عامر کی تلوار وہاں دیکھی۔ وہ اس کو بھی پہچان گئے اور یہ بھی پہچان گئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس واقعے پر قریب تھا کہ قریش جنگ کے لیے کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیں کہ ان کے سامنے ابلیس ظاہر ہوا، جو سراقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں تھا۔ سراقہ بنی کنانا کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے قریشیوں سے کہا کہ میں تمہیں بنی کنانا کی طرف سے امان دیتا ہوں کہ وہ اس موقع پر پشت سے آ کر تم پر حملہ نہ کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کریں گے جس سے تمہارے لیے دشواریاں پیدا ہوں۔ اس اطمینان دہانی پر قریش کے لوگوں کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور وہ تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی شیطان بھی اس بھیس میں چلا اور ان کو یہ اطمینان دلایا کہ بنی کنانا تمہاری مدد کے لیے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے قریش کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ آج کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہاری مدد پر ہوں۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود
بھی پیا۔ کتاب امتع میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوت مقام نامی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ مدینہ سے 2 دن کے سفر پر تھی۔ اس کنویں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رباح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دفعہ پیر غرس نامی کنویں سے پانی لاتے تھے اور ایک مرتبہ بیوت مقع نامی چشمے سے لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوت سقیع سے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو شمار کیا جائے۔ چنانچہ بیر عقبہ کے پاس ٹھہر کر تعداد شمار کی گئی۔ یہ جگہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ چنانچہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ ان میں جو کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس فرما دیا، اور واپس کیے جانے والوں میں اسامہ ابن زید، رافع ابن خدیج، برہ ابن عازب، اسید ابن زہیر، زید بن ارقم اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ آپ نے عمیر ابن وقاص کو بھی واپس ہونے کا حکم دیا تھا، جس پر وہ رونے لگے۔ آخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ پر چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، مگر ان کو واپسی کا حکم دینے کے سلسلے میں اشکال ہوتا ہے، کیونکہ شافعی علماء کے نزدیک 15 سال کی عمر بالغ ہونے کی عمر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان، جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمرو بن حضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن رابعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبازرت طلب کیے۔ 3 انصار صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر حضرت حمزہ،
حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں ہی حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت مولا علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لیا۔ قریش نے اپنے نام اور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے دیں۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمرو بن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کہ آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، جب یہ ارشاد سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر کے اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خداداد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر بن مجوع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ چچا، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل تھے۔ جاتے ہی ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ عکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے ہوئے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن عفرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریش کے مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نام اور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ اس غزوہ میں 14 صحابی شہید ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضرت نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔
جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھانا لکھانا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف باسلام ہوئے، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، مسلمانوں سے وہ بھی زیادہ تھا، اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے خدایا، یہ قریش ہیں، اپنے سامان اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ اسلام نے مسلمانوں کے جو عقائد مقرر تھے ان میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل اسلام میں مسلمانوں کے جو عقائد مقرر تھے ان میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شہادت کی موت اس کے نزدیک موت نہیں، ابدی زندگی ہے۔ اس عقیدے نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پر آمادہ کیا، اور موت جس سے ہر انسان خائف ہوتا ہے، مسلمان اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسلامی لشکر اپنے سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے کو تیار تھا۔ ہر شخص اپنے قائد کے ہر حکم کو بلا چوں چراں مانتا تھا۔ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا سے اشارے پر حرکت میں آ جاتے تھے، لہٰذا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے بہتر تھا۔ اس کے برعکس لشکر کفار کئی ایک سرداروں کی کمان میں تھا اور ان سرداروں میں اتنا عمل پیدا ہونا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب قریش نے مل کر حملہ کیا تو اسے مسلمانوں نے روک لیا، لیکن مسلمانوں کے منظم حملے کو قریش نہ روک سکے۔ عام لڑائی کے آغاز سے پہلے 3 نامور قریشی سردار میدان میں آئے اور انہوں نے نہایت متکبرانہ انداز میں مد مقابل کے لیے طلب کیا، لیکن وہ تینوں مقتول ہوئے۔ عتبہ، ولید اور شیبہ قریش کے بہت ہی بہادر سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قتل سے قریش کے حوصلے تو پست ہو گئے۔ بعد میں ابو جہل کی ہلاکت نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ قبائلی نظام جہاں بھی ہوگا، اتحاد کامل پیدا ہونا ناممکن ہے۔ قبائلی کبر و غرور تنظیم کا دشمن ہوتا ہے۔ قریشی لشکر بھی اسی اصول سے مستثنا تھا۔ اس وجہ سے مکہ سے آنے والے لشکر میں اتحاد کا فقدان تھا۔ اگرچہ لشکر قریشی خاندانی شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا، لیکن اس مسئلے پر ان کے درمیان میں اختلاف رائے اور بددلی پائی جاتی تھی۔ ابو سفیان جب اپنے قافلے کو بچا کر نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ جنگ کیے بغیر واپس لوٹ آؤ، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ اس پر بنی زہرہ اور بنی عدے واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم سے مغرور قریشی سرداروں نے کہا کہ اے بنو ہاشم، اگرچہ تم ہمارے ساتھ چلے آئے لیکن تمہارا دل تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس پر بنی ہاشم میں ایک گروہ طالب بن ابی طالب کی سرکردگی میں واپس لوٹ گیا۔ حکیم بن حزام اور عتبہ نے بھی جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ابو جہل اور حضرمی کے خاندان کے اصرار پر معرکہ کارزار گرم ہو کر ابو جہل اور حضرمی کے خاندان کے اصرار پر معرکہ کارزار گرم ہو کر رہا اور سرداروں نے بادل نخواستہ اس جنگ میں شرکت کی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض قریش پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ان کے بعض افراد نے ایسے خواب دیکھے تھے جن میں ان کی تباہی کی خبر دی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کی حقیقت یہ تھی کہ جو لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہم خدا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ خواب دیکھتے تھے کہ ان خوابوں کے عام چرچوں سے لشکر قریش میں اندر ہی اندر بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بعض دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مثلاً
نیز قریش کو لڑائی کے وقت سورج سامنے پڑتا تھا اور اس سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جنگ سے چند گھنٹے پہلے بارش ہوئی جس نے قریش کے پڑاؤ کے قریب کیچڑ پیدا کر دیا، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ ریتیلی زمین پر تھا اور انہیں اس سے فائدہ پہنچا کہ ریت جم گئی۔ ایسی تمام چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے غیبی امداد سمجھا اور قریش مکہ نے اسے برے شگون لیے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں ایک ضرور مفتوح ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کون حق پر ہے اور باطل پر کون ہے۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مدینہ میں بنو اوس اور بنو خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر لات و منات اور عزا اور حبل کی قوت کا کھوکھلا پن واضح کر دیا تھا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے ان کے دشمن تھے۔ اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ عبداللہ بن ابے رئیس المنافقین نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہودی اب تک یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینہ پر ان کی سیادت حسب سابق قائم ہو جائے گی، لیکن اس جنگ کے نتیجے نے انہیں سیخ پا کر دیا۔ چنانچہ یہودی سردار مکہ گئے اور اشراف عرب کے مرنے پر روئے، ماتم کیا اور قریش کو اس سر نو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی اور امداد کا وعدہ بھی کیا۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تصادم کا آغاز ہو گیا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر اس سر نو دوسرے حملے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد سویق اور احد کے غزوات اسی غزوہ کا نتیجہ ہے۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملے کیے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفار کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا
اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دیں۔ جنگ کے خاتمے پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانت دارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی تھی۔ القصہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل بہت بڑھ گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ ادھر جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور کامیابی کی اطلاع حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پہنچی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابو طالب سے روایت ہے کہ ایک دن نجاشی نے ان کو اور حبشہ میں موجود ان کے دوسرے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ جہاں پناہ یہ کیا ہے؟ نجاشی نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے جسے سن کر تم لوگ بے حد خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارے علاقے سے میرے پاس ایک جاسوس آیا ہے اور اس نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں میں فلاں 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 کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے بہت سے مشرکوں کے نام بتلائے۔ یہ جنگ جس میدان میں ہوئی اس کا نام بدر ہے، جہاں پیلو ہے درخت کثرت سے جہاں پیلو کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ میں وہاں اپنے بنی زمرہ کے آقا کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت جعفر نے کہا کہ آپ ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اور زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یعنی انجیل نازل فرمائی تھی، اس میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اور خوشخبری حاصل ہو تو وہ تواضع اور انکساری کے اظہار میں مٹی پر بیٹھ کر اس کو بیان کریں۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تو وہ اور زیادہ تواضع اور انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح و نصرت کی نعمت سے نوازا تو میں اس طرح اپنی تواضع کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ انجیل میں ہم تعلیم پاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازے تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے تواضع اور انکساری کا اظہار کرنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بے حد عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آخر تک دیکھی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ لکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی۔ ہم اسی سلسلے کو یعنی جتنی غزوات اسلام میں لڑی گئی ہیں ان کے حوالے سے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک اور التماس کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔